السلام علیکم، میں مشکل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں بھکر نیٹ۔ ناظرین، 8 مارچ پوری دنیا میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے دن منایا جاتا ہے اس دن کو، اور بہت زیادہ ممالک کے اندر ریپریزنٹیشن بھی ہوتی ہے خواتین کی کہ خواتین پہ یہ ظلم ہو رہے ہیں، خواتین کو یہ حقوق نہیں مل رہے ہیں، خواتین کے حوالے سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جب سے 8 مارچ کا دن منایا جانے لگا ہے تو اس وقت سے ہی مختلف نعرے، مختلف بینرز ایسے آئے ہیں کہ جس پاکستانی عوام کو بڑی تشویش ہوتی تھی۔ تو آج ان بینرز کے اوپر بھی بھکر کی خواتین کے ساتھ بات کریں گے، اور بھکر کی خواتین کو کون کون سے پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں، کیا ان کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ عالیہ سجید کھچی ہیں، ڈاکٹر یاسمین نیازی ہیں، ایڈوکیٹ شائستہ زیدی ہیں، اور پی ٹی آئی کی ڈپٹی جنرل سیکرٹری نارتھ پنجاب کی مس مسرت یاسمین ہیں۔ تو ان کے ساتھ گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بھکر کی خواتین کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، بھکر کی خواتین کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو سب سے پہلے میم عالیہ سجید کھچی سے بات کریں گے۔ میم تھینک یو سو مچ، آپ نے بھکر نیٹورک کو ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اوور آل یہ جو دن منایا جا رہا ہے اور جو نعرے جس قسم کے سامنے آ رہے ہیں، آپ ایگری کرتی ہیں ان نعروں سے؟ اور اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ بھکر کی جو خواتین، کیونکہ آپ ایڈوکیٹ ہیں تو آپ ایڈوکیسی میں تو خواتین کے جتنی پرابلمس ہوتے ہیں بڑے کھل کے سامنے آتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھکر کی خواتین کو پرابلمس وغیرہ کس قسم کے فیس کرنے پڑتے ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی بکھر نیٹ ورک کا کہ انہوں نے بکھر کی خواتین کو آواز دی اور ہماری آواز سنی جا رہی ہے، ہم بول رہے ہیں اور اپنے حقوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 8 مارچ کو نعرے لگتے ہیں، بینرز ہوتے ہیں، حقوق نسواں کی جو یہ تحریک پاکستان میں زیادہ زور پکڑی ہے 2008 سے، اس سے پہلے ویسٹ میں یہ چل رہی تھی، اور ویسٹ کی خواتین کیپٹلزم کی وجہ سے جو مسائل کا شکار تھی تو انہوں نے پھر اپنے مسائل کو اس تحریک کے ذریعے سامنے لے کر آئی تھیں، اور وہاں یہ تحریک کافی عرصے سے بہت پرانی چل رہی ہے۔ اس کو فیمنسٹ تحریک بھی کہا جاتا ہے اور اس کی ایک ہسٹری ہے پوری۔ وہ کیونکہ کیپٹلزم کی وجہ سے وہ خود ارن کر رہی تھی تو وہ چاہ رہی تھی، کیونکہ وہ اپنا ذمہ داری خود اٹھاتی تھی نا، معاشی ذمہ داری بیسیکلی خود اٹھاتی تھی، تو وہ یہ چاہتی تھیں کہ بھئی ہمیں جب ہم معاشی ذمہ داری خود اٹھا رہے ہیں تو پھر ہمیں ہمارے گھر میں بھی برابر کا کام کیا جائے، جب ہم خود اپنے لیے کما رہے ہیں تو ہمارے بچوں کو بھی برابر کا پالا جائے، اگر بچے دونوں فریقین کے ہیں۔ اسی طرح وہاں چل رہی تھی، پاکستان میں 2008 میں انٹروڈیوس ہوئی، اور یہ تحریک کیونکہ ویسٹ کی تھیوری وہاں سے تھیوری سے آئی تھی، تو اس میں جو نعرے وغیرہ تھے، اور یہاں کی جو ایلیٹ کلاس ہے نا، انہوں نے جو ہے نا اپنے انداز میں اس تحریک کو چلایا، تو اس لیے کچھ ایسے نعرے اور کچھ ایسے سلوگنز وہ سامنے لے کر آئیں جو عام پاکستانی عورت کے مسائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے سلوگن لگائے اور انہوں نے غلط امیچور انداز میں سلوگن لگائے، جس کی وجہ سے اس تحریک کو نقصان ہوا۔ حالانکہ خاتون کے حقوق کی بات تو خطبہ حجۃ الوداع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، مطلب تب سے ہے۔ خواتین کے حقوق کا ایشو تو ہے کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، پاور دی، بہت ساری صلاحیتیں ایسی دی، اور خاتون کو اس کا مطلب کم رکھا ہے، زیر اثر رکھا ہے، کیونکہ جو ایک ہوتا ہے دائرہ عمل فرق ہے نا، عورت کا دائرہ عمل، مرد کا دائرہ عمل فرق اللہ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے بنایا، تو پھر اس حوالے سے جو حقوق اسلام نے دیے یا جس نے دی، اب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں۔ حقوق تو خواتین کو شروع سے، جب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس دنیا میں، اسلام آیا، تب سے ہی حاصل ہیں۔ اب حقوق دینے والے کبھی کوئی حقوق کسی کو دیتا نہیں ہے، قوانین بھی ہیں پاکستان میں، قوانین بھی ہیں، اسلامی قوانین بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے قرآن اور شریعت میں ہے نا حقوق دے دیے گئے، تو اب حقوق دینے کس نے ہیں؟ ہمارے جو ارد گرد معاشرہ ہے، ہمارے ریلیٹیوز ہیں، انہوں نے حقوق، مردوں کے معاشرے نے، ہمیشہ حقوق کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ اگر جہاں کسی کا حقوق جس کو نہیں مل رہے نا تو اس نے خود کھڑے ہو کے اپنا حق لینا ہوتا ہے، خواتین کھڑی ہوں اپنے حق کے لیے۔ ہاں، جب خاتون خود ہی نہیں کھڑی ہوگی تو پھر اس کو حقوق کیسے ملے؟ تو یہ سڑکوں پہ آتی ہیں 8 مارچ کو، ٹھیک آتی ہیں؟ سڑکوں پہ آنے سے حق نہیں ملتا، سڑکوں پہ آ کے نعرے لگانے سے حق کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب میں نے وراثت کا حق لینا ہے تو مجھے لینڈ ڈپارٹمنٹ جانا پڑے گا، اگر مجھے اپنے ہسبینڈ سے میں ناخوش ہوں اور مجھے بہت سارے مسائل ہیں اور وہ ذہنی مریض ہے تو مجھے عدالت میں جانا پڑے گا۔ وہ سڑکوں پہ نکلنے سے حق نہیں ملتے، نعرے لگانے سے حق نہیں۔ اب جیسے فرض کریں ایک نعرہ جس کو بہت زیادہ ایشو بنایا گیا، میرا جسم میری مرضی، اب ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عورت کو اس کی مرضی کے مطابق شادی کرنے کی اجازت دی جائے، ٹھیک
ٹھیک ہے, اس نعرے کو یوں بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن کیونکہ وہ ویسٹ والی خواتین تھیں, وہ وہاں سے پڑھی ہوئی سوچ وہی تھی, ورڈز وہی تھے, ورڈز وہی تھے, نہ وہ اس چیز کو ریپرزینٹ صحیح طریقے سے کر سکی. اور اس طرح یہ جو خواتین کے حقوق کا جو عالمی دن تھا وہ یہ پاکستان میں کم سے کم متنازع ہو گیا ہے. اب ایک اور بھی مسئلہ ہے نا, خواتین کو اگر پسند کی شادی کا حق دے دیا جائے, مطلب بہت میڈیا نے یہ چلایا لو میرجز کو پروموٹ کیا, اب اس کے بعد کیا حال ہوا کہ عدالتوں میں 5 6 بچوں کی مائیں جو ہے نا عدالتوں میں کھڑی ہیں آشنا کو ساتھ لے کر کے ہمیں طلاق دیجیے. وہ 6 بچوں کا کیا قصور ہے جن کو تم نے پیدا کیا ہے, 5 بچوں کا کیا قصور. حقوق کو آگے استعمال, یعنی کہ مطلب یہ وزڈم بھی ہونا, حقوق کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے. غلط استعمال پھر عورت ہی کرتی ہے, پھر اور تو کوئی نہیں کرتا نا. اس کو یہ شعور بھی دیا جائے کہ تمہیں یہ اگر حق مل رہا ہے پسند کی شادی کا تو اس کے ساتھ اس کو یوز کس طرح کرنا ہے, اس کو یوٹیلائز کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. پی ٹی آئی کی ریپرزینٹیٹیو ہیں مسرت یاسمین صاحبہ, ان سے ہم بات کرتے ہیں. میم سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت نے بڑے وعدے دعوے کیے تھے کہ ہم جب آئیں گے, ہماری حکومت بنے گی تو ہم خواتین کے حقوق کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے. عمران خان صاحب کی بڑی تقریریں بھی مشہور ہوئی تھیں. اس حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ کی حکومت کہاں تک پہنچی ہے خواتین, بکر کی خواتین کو ریپرزینٹ کرنے کے حوالے سے, حقوق دینے کے حوالے سے, کیونکہ پسماندہ علاقہ ہے. اور سیکنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ جو 8 مارچ ہے, کیونکہ آپ بھی ایک ایجوکیٹڈ خاتون ہیں, 8 مارچ کو جو باہر جلوس نکالے جاتے ہیں, جو بینرز لگائے جاتے ہیں, جو نعرے بلند کیے جاتے ہیں, آپ کیا کہتی ہیں کہ وہ سب ٹھیک ہیں, وہ سب ہونے چاہیے, یا آپ ناپسندیدگی کا اظہار کرتی ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اپنے چینل پہ ہم لوگوں کو انوائٹ کیا اور ہماری رائے جاننے کی آپ لوگوں نے کوشش کی. اور جیسے کہ آپ نے کویسچن کیا کہ ہماری حکومت نے خواتین کے لیے کیا کیا ہے, تو یہاں سے ایک میں اپنی ہی مثال دوں گی. اتنا چھوٹا سٹی ہے ہمارا, یہاں سے اگر میں نارتھ ریجن پہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں تو اس کے آگے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے, چلیں آپ یہی پہ 12 ضلع بیٹھی ہوں, تو یہ آپ کے بکر کے لیے بھی میرے لیے بھی آنر کی بات ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی نا کہ سڑکوں پہ نعرے لگائے جاتے ہیں اور مطلب بتایا جاتا ہے پمفلیٹ پہ, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے عام خاتون کے لیے یہ کیا ہے. یہ ایک وہ الیٹ کلاس کا کام ہے, وہ نکلتی ہیں سڑکوں پہ. آپ عالیہ میم سے ایگری کرتی ہیں ان کی بات سے؟ جی بالکل. جو ہماری بکھر کی خاتون ہیں وہ ڈسٹرکٹ سے دور ضلعوں میں بہت پیچھے تحصیلوں میں یو سیوں میں بیٹھی ہیں, وہاں ایجوکیشن بھی ہے, وہاں پہ ٹیلنٹ بھی ہے, وہاں پہ ایسے ایسے گہرے نایاب ہیں. کیونکہ میرا تو پھر یہ ورکنگ رہی ہے کمپین میں بھی, اور میں ویسے بھی خواتین سے ایک NGO رن کر رہی ہوں, میرا 2002 سے لنک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم روڈوں پہ نکل کے نعرے لگائیں گے, گاؤں میں بیٹھی خاتون کو کیا اس کا بینیفٹ ملے گا؟ تو ہم نے جب بھی چینج آنا ہے, مینٹلی چینج آنا ہے, جب ہم نے دماغی طور پہ امپلیمنٹ کرنا ہے کسی چیز کا, تب عورت نے ترقی کرنی ہے. بڑے بڑے سیمینارز نیشنل انٹرنیشنل ہوتے ہیں, بکھر میں بھی ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم ورکنگ وومن کی بات لے لیں, بہت سی فیملیز ایسی ہیں بچیوں کو باہر نہیں نکلنے دیتی کیونکہ ہمارا کلچر اس طرح کا ہے. جب وہ باہر نکلتی ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ جاب کے لیے جاتی ہیں, ان کو مردوں کی نسبت کم سیلری دی جاتی ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو ہم خود امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اب اگر لیگل, جیسے عالیہ صاحبہ کو میں کوٹ کروں گی, لیگل جو ان کے رائٹس ہیں ان میں جب وراثت کا بات آتی ہے تو عورتوں کو پیچھے کیا جاتا ہے, ان کو ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے. انہیں کہا جاتا ہے بھائیوں سے وراثت لے کے جاؤ گی, یہ تمہارے باپ کا حق ہے, تمہارے بھائی کا حق ہے, تمہارے وہ غیر مرد. یہ ٹریجڈی بکھر میں آپ نے نوٹ کی ہے؟ ابھی بھی ہے. اور یہ سسٹم ہے, سسٹم 1-2 دن میں یا 1-2 سال سے نہیں چینج ہوتا. ہمیں مل کے ان خواتین کے ساتھ چلنا پڑے گا, لیگلی فائنینشلی ان کو سپورٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, کیا میسیج دینا چاہیں گی پھر آپ بھکر کی خواتین کو, کیونکہ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ بھکر کی جو پسماندہ علاقوں کی جو خواتین ہیں ان کے لیے پی ٹی آئی نے اتنا کچھ کیا ہے, تو آنے والے وقت کے حوالے سے آپ بھکر کی خواتین کو کیا کہنا چاہیں گے کہ زیادہ مضبوط ہو جاؤ, پی ٹی آئی آپ کے لیے کچھ اچھا کرنے جا رہی ہے, یا خود کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے آواز اٹھانا شروع کرو, اپنے حقوق کے لیے بولنا شروع کرو, کیا میسیج دینا چاہیں گی, ذرا وہ بھی دے دیجیے. جی, اصل جو آپ نے بات کی ہے نا کہ پی ٹی آئی مضبوط, پی ٹی آئی ایک سیاست پہ کام کر رہی ہے, ایک ہمارا سیاسی سٹرکچر جو خراب ہوا ہے نا اس کو سیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, وومنس کا جہاں تک مسئلہ ہے, ہم نے خود بکھر کی وومنس, بکھر کی وومنس, ہم نے خود جو وومنس, جیسے آج میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں, جیسے ہماری باقی بہنیں بیٹھی ہیں, تو ہم نے ان کو پروموٹ کرنا ہے. عام عورت کو پتہ ہی نہیں میرے حقوق کیا ہے, عام عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس طرح. ابھی تھوڑا سا اگر آپ بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ایجوکیشن کو لے لیں, ماشاءاللہ ہمارے بکھر میں بہت خواتین ایجوکیٹڈ ہیں, اتنا ٹیلنٹ ہے بچیوں کے پاس. میں مختلف ایگزیبیشنوں میں جاتی ہوں, میں حیران رہ جاتی ہوں. یہ تو جیسے ہم لاہور میں, کراچی میں, بڑے بڑے شہروں میں
ان کے کارنامے دیکھتے ہیں, اسی طرح ہماری بچیاں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا یہی پیغام ہے ان لوگوں کو, کمزور نہیں ہونا, اپنے حق کے لیے لڑنا بھی ہے اور اپنی کلچر کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اور وہ جو نارے شارے ہیں وہ بھی نہیں لگانے ہیں, وہ جو بینر وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی نہیں اٹھانے ہیں. نعروں سے چینج نہیں آتے. ہاں جی, نعروں سے صرف تبدیلی آتی ہے جو PTI لے کر آئی. ٹھیک ہو گیا. تو نعروں سے حقوق نہیں ملتے, اس پہ ہمیں پریکٹیکلی ورک کرنا پڑے گا. ہمارے بھائیوں کو, ہمارے شوہروں کو, جو بچیاں ان میرڈ ہیں ان کے مطلب والدین کو پریکٹیکلی اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, تب ہمیں حقوق ملے گا. تب حقوق ملیں گے. ٹھیک ہے. خواتین کی صحت کے حوالے سے پاکستان میں کس طرح کتنے حقوق عوام کو دیے جاتے ہیں, اس حوالے سے ڈاکٹر یاسمین نیازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ بھی ایک پریکٹیکل وومن ہیں, آپ بھی سوسائٹی کے اندر رہتی ہیں, خواتین سے آپ کا بھی بہت میل ملاپ ہوتا ہے. تو میم آپ کو لگتا ہے کہ 8 مارچ کی ضرورت بھکر کی خواتین کو بھی ہے کہ یا ان کو کم از کم صحت کے حوالے سے وہ سب سہولیات دی جا رہی ہیں جو دی جانی چاہیے تھیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کو پرووائڈ کی جانی چاہیے؟ بہت شکریہ پہلے تو بکھر نیٹ ورک کا بھی اور آپ کا بھی کہ آپ نے موقع دیا اس فورم پہ آ کے ہمیں بولنے کا, اور بلا شبہ ایک پسماندہ علاقے میں آپ کا چینل جو ہے وہ ہماری ساری عوام کی اور خواتین کی آواز بن کے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. جہاں تک خواتین کی صحت کا تعلق ہے پورے ملک میں بھی, اور بدقسمتی سے بکھر میں تو اس کے پھر اور ہی زیادہ خراب حالات ہیں. جی. اب کیونکہ مجھے یہاں موقع ملا ہے بولنے کا, تو 3-4 ایسے جو پوائنٹس ہیں جو بکھر کے لحاظ سے بڑے اہم ہیں, اور جو میں پہلے بھی کوشش کرتی رہی ہوں کہ ہر فورم پہ جا کے اس کو بولا جائے اور ڈسکس کیا جائے, تو میں چاہتی ہوں ان کو تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کیا جائے. جی. تو پہلے نمبر پہ جو یہاں بہت بڑا ایک ایشو چل رہا ہے, جس کو ہم کہیں گے کہ جان بچانے کے لحاظ سے اگر ہم اس کو کہیں کہ جو کالے پتھر کا ایک ایشو ہے, بہت زیادہ آج کل بکھر میں ہے, بکھر کی خواتین میں بہت زیادہ. مطلب اگر میں آپ کو ڈیٹا بتاؤں کہ پچھلے سال 2020 میں جتنے بھی کوئی آلموسٹ 50 ہم نے پوسٹ مارٹم کیے, تو اس میں 50% جو ہے وہ بلیک سٹون جو کالا پتھر ہے اسے ڈیتھس ہوئی ہیں. خواتین نے کھا کے خودکشی کی, خواتین نے کھا کے, مطلب تھوڑے تھوڑے کلیشز کے, گھر میں بھائی سے لڑائی ہوئی ہے, ینگ لڑکی ہے, خامن سے ہوئی ہے, نن سے ہوئی ہے. تو آپ نے, اور موسٹلی جو ہسٹری ہے کہ وہ اپنے بچے کو بھیجا ہے دکان پہ اور وہ وہاں سے لے کے تو وہ آ گیا. اور یہ کالا پتھر, نام تو اس کا کالا پتھر ہے کیونکہ یہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اور بڑی تھوڑی سی کوانٹٹی میں ہوتا ہے, تو یہ کسی بھی چیز میں گھول کے اور یہ پی لیتی ہیں, اور پھر ان کو اس کیونکہ آؤٹ کم کا نہیں پتہ ہوتا, تو وہ میں آؤٹ کم بھی میں چاہتی ہوں کہ عوام کو تھوڑا سا اس سے آگاہی ہو. کہ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ یہ کسی بھی ایک بہت زہریلے سانپ سے کہیں زیادہ آپ کے لیے زہریلا ثابت ہوتا ہے, کیونکہ 2-3 گھنٹے کے اندر آپ کے جو سانس کے مسلز ہیں وہ بالکل ان کو جکڑ لیتا ہے, آپ کی آواز ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ کڈنیز کو جا کے آپ کے گردوں کو ڈیمیج کرتا ہے, آپ کے دماغ کو کرتا ہے, تو وہ کچھ بتانے کے قابل ہی نہیں ہوتا جو مریض ہے یا جو جس نے وہ کھایا ہے یا پیا ہے کس چیز میں ملا کے. تو ایک تو اس چیز پہ ہے کہ تو اس کا حل کیا ہے, انتظامیہ کیا ایکشن لے؟ خواتین کو تو نہیں روک سکتی انتظامیہ. جہاں تک ہو سکے جن دکانوں پہ, خاص طور پہ ہمارے جو گاؤں دیہات ہیں وہاں پہ یہ بہت زیادہ فریلی اویلیبل ہے, کوئی بچہ بھی جا کے اس کو جو ہے نا وہ بآسانی لے سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو مضر چیزیں ہیں ان پہ کچھ ایسا قانون پاس ہونا چاہیے کہ جو ہے نا اس میں اگلا جواب دہ ہو دیتے ہوئے کہ. ٹھیک ہے, ایک ایشو تو یہ ہو گیا. اس کے بعد دوسرا ایشو کون سا ہے؟ سیکنڈلی جو اس سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ورکنگ ویمن ہیں ان کے لیے جو جاب پلیسز ہیں ان کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو ایک سیکیور انوائرمنٹ بھکر میں نہیں ہے. اس میں بالکل میرا خیال ہے کہ اس حد تک نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں ویمن امپاورمنٹ کا جب لا پیش کیا گیا 2010 میں, اس میں 9 مارچ کو, بعد میں اس میں امینڈمنٹس بھی ہوتی رہی ہیں, تو اس میں جو سب سے زیادہ یہ تھا کہ فیمیل جو جہاں بھی کام کر رہی ہیں ان کو ایک کنوینینٹ پلیس دیں. ٹھیک ہے. اب کنوینینسی میں کیا آ جاتا ہے کہ جہاں ایک تو وہ کام کر رہی ہے, پھر اس کے بعد اس کا ریسٹنگ اسٹیشن جہاں اس نے نماز پڑھنی ہے یا واش روم جانا ہے, پھر اس کے بعد یہ اس کی پریئر پلیس ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی سیپریٹ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اس کی جو ہیرسمنٹ ہے, اب ہیرسمنٹ کو لوگ لیتے ہیں کہ شاید آپ نے اس کو فزیکلی ہیرس کر دیا تو شاید یہ ہے, تو یہ بھی میں ایک عوام کی آگاہی کے لیے کہ یہ صرف فزیکل نہیں ہے جسمانی. اس میں اگر آپ کہیں پہ جاب کر رہی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی باس یا آپ کا سب آرڈینیٹ یا آپ کا کولیگ یا آپ کے جو کامن پبلک, اگر کوئی وہاں پہ ایسے گفتگو فرما رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے انکنوینئنٹ ہے,
آپ اس میں کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی تو بالکل اس کے بارے میں لا بنے ہوئے ہیں اور آپ کو ان سے آگاہی ہونی چاہیے. اور خواتین کے سینسز تو ویسے ہی بڑے تیز ہوتے ہیں. خواتین کے سینسز تیز ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ ایک چھٹی حص بھی نہیں, ریالٹی ہے واقعی, وہ بڑی جلدی وہ آبزرو کر لیتی ہے کہ اگلا کس نظر سے دیکھ رہا ہے, اگلا کیا سوچ کے دیکھ رہا ہے. ایک بات میں یہ کرنا چاہوں گی, جو ورکنگ پلیس ہوتی ہے نا وہ سیکیور اس لیے ہونی چاہیے کہ وہاں جو خاتون ایک اچھی کارکردگی کرے اس کو زوم آنی فکرے کہہ کے اس کو مینٹلی اسٹریس کیا جاتا ہے تاکہ وہ کام نہ کر سکے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ورک پلیسز پہ جو ایکٹ آیا تھا 2010 میں, وہ یہ ساری کیونکہ اس کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے, اس کو کمپٹیشن ڈسٹرب ہوتا ہے اور وہ جس کو اسے کمپٹیشن ہوتا ہے وہ اس کو مینٹلی ڈسٹرب کرتا ہے. نہیں میم, اس سے یہ بھی تو ہے نا, اب ہماری یونیورسٹیز کے اندر, ہمارے کالجز کے اندر یا اسی طرح کے اداروں کے اندر جب کسی ایک بچی کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کے علاقے کے, اس کے محلے کے, اس کے دیہات کے, اس کے قصبے کے, اس کی یعنی کہ ارد گرد کے جو 1000 گھر ہوتے ہیں نا, وہ بھی اپنی خواتین کو پھر اسکول بھیجنے سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں, یونیورسٹی بھیجنے سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں, کالجز میں جانے سے ان کو روکنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے افیکٹس تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. دیکھیے شکیل, اس میں پہلے بھی ابھی عالیہ صاحب ابھی جیسے بتا رہی تھی, جو مجھے سب سے زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے, جیسے ہم اکثر اگر جہاں کیسے دیکھیں, کیونکہ میں دارالعمان بھی دیکھ رہی ہوں, وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی 16 سال کی آ جاتی ہیں کہ ہم نے وہاں شادی نہیں کرنی, یا ایون شادی ہو گئی ہے ڈائیورس لینی ہے کسی اور کے ساتھ. مجھے جو فیل ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں بچیوں کو وہ دوستانہ ماحول نہیں دیا جاتا جو ایک باپ کی جو دیا جانا چاہیے. طرف سے میرا خیال ہے اگر آپ ان کو گھر میں وہ دوستانہ ماحول, ان کو وہ پازیٹیو نیگیٹو چیزیں سمجھائیں گے چھوٹی ایج سے ہی, ان کو وہ آپ ان کے ساتھ ایک تعلق قائم کریں گے, میرا نہیں خیال کہ بھٹکنے کے چانس ذرا کم ہو جائیں گے. میرا خیال ہے گھر میں وہ محبت نہیں ملتی, وہ دوستانہ ماحول نہیں ہے, اس کی وجہ سے باہر میں ذرا بھی اگر کوئی نرمی سے بات کرتا ہے یا تھوڑا سا محبت کا اظہار, تو وہ بیچاری جو ہے نا اس سے اس کا یہ گھر میں جو آپ نے وہ بات کی نا کہ گھر میں خواتین کو محبت نہیں ملتی اور پھر وہ باہر جاتی ہیں, میرے خیال میں سب سے بڑا فیکٹر یہی ہے. بالکل, سب سے بڑا فیکٹر یہی ہے. مطلب گھر میں سختی کا ماحول ہے بیٹیوں کے لیے ابھی بھی, جیسے وہ کہہ رہے ہیں زمانہ قدیم, وہ بیٹیوں کو ابھی بھی وہ والے ماحول نہیں. میرے خیال میں تو ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں وہ گھر موجود ہیں کہ جب باپ یا بھائی اندر داخل ہوتا ہے تو خواتین کو اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی باپ یا بھائی نہیں آیا, ہٹلر آ گیا ہے. اچھا, اس میں پھر آپ دیکھیں گے یہی باپ اور بھائی ہیں جو باہر مطلب ان کی کچھ اور وہ ہوتی ہے کہ بڑے آزادانہ ہو, لیکن کیونکہ وہ باہر دیکھ رہے ہو تو گھر آ کے ان کا اور ہی رویہ ہو جاتا ہے. تو اس میں مجھے تو سب سے زیادہ یہ چیز لگتی ہے کہ آپ اس کے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک اور ایشو جو خواتین کے لیے بہت زیادہ ہے, خاص طور پہ جو ہماری شادی شدہ خواتین ہوتی ہیں اور جب پریگنینسی ان کی ہوتی ہے, اس میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے عوامل ہوتے ہیں, جیسے ان کے جسمانی ہوتے ہیں, پھر مینٹل ایک ہوتا ہے ان کی ہیلتھ, یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ گھر میں اس کو کیسا ماحول دیا جا رہا ہے پریگنینسی کے دوران, اور کیونکہ اس میں ہارمونل چینجز ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ ڈیلیور کرتی ہے تو اس میں پھر جو ہماری ورکنگ ویمن ہوتی ہیں, جیسے وہ ڈیلیور کرتی ہیں تو جہاں ان کا وہ ایک ہارمونل چینج اور وہ آبویسلی وہ جسمانی طور پہ بھی ریکور نہیں ہو رہی ہوتی, تو ان کے ذہن میں ایک بیک آف مائنڈ پہ بات ہوتی ہے کہ اب میں بچے کو کہاں رکھوں گی 3 ماہ بعد. پھر مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں بریسٹ فیڈنگ پہ بڑا بولا جاتا ہے کہ مائیں بچوں کو دودھ پلائیں, مائیں 6 ماہ تک پلائیں, لیکن وہاں پہ ان کو وہ فضا کینسر کے کیسز میں اضافہ تو ہوا ہے نا, اسی وجہ سے کینسر کے کیسز میں اضافہ تو ہوا ہے نا. کینسر تو چلیں آپ اس کو چھوڑیں, آپ یہ دیکھیں کہ جو میل نیوٹریشن ہے, سوکڑا پن ہے, وہ بڑھ رہا ہے کیونکہ بچے جو ہے نا ماں کے دودھ سے محروم ہیں. ہاں جی, اور بہت سے فیکٹرز ہیں جن میں, لیکن مین یہ بھی ہے کہ ماں پھر فوراً ہی کوشش کرتی ہے کہ اب 3 ماہ بعد تو میں دودھ نہیں پلا سکوں گی, تو ابھی سے اس کو ڈبے والے دودھ پہ ڈال دوں. ہاں جی, بجائے اس کے کہ آپ جو ایک مدر جو ایک پریگننٹ تھی اور پھر اس نے ڈیلیور کیا ہے, تو جب ورک پلیس پہ آیا آپ اس کو 6 ماہ کے لیے ایسی انوائرمنٹ, وہ اللہ کے نظام کو کٹ کر دیا نا, ساتھ رکھے نا, اللہ کے نظام کو کٹ کر دیا, پھر بچے کے ساتھ جو پلانا ہے اس کو ساتھ رکھے. ہاں جی, اگر وہ پیچھے چھوڑ کے آئے گی بیک آف مائنڈ میں کہ میرا بچہ سیکیور نہیں ہے, اب اگر وہ لے کے آ رہی ہے, میں نے لٹرلی کچھ ایسے کیسز دیکھے ہیں اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کہ وہاں پہ ان بیچاریوں کی انکوائریز ہو گئیں کہ اچھا یہ کام والی جگہ پہ بچے کو اٹھا کے کھلا رہی تھی, اور یہ مطلب وہ بڑی ایک سچویشن ہے کہ آپ ایک سائڈ پہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ, اور دوسری سائڈ پہ آپ ماں کو سپورٹ بھی نہیں دے رہے کہ وہ بچے کو اگر لے کے وہاں آئی ہے تو اس کی انکوائری آپ کر دیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ کچھ ایسے ایشوز ہیں میرا خیال ہے کہ پھر ماؤں کی خوراک کی طرف نہیں توجہ دی جاتی. شکیل, ہمارا جو معاشرہ ہے خاص طور پہ بکر میں نے دیکھا ہے, اور ویسے بھی اوور آل خواتین کے لیے جو ایشوز, اس میں یہ کہ اگر ایک خاوند کما کے آ رہا ہے یا بیوی کما کے آ رہی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ مرد جب گھر میں انٹر ہوتا ہے تو اس کے بعد اس نے ریسٹ کرنا ہے, گھر میں مکمل خاموشی ہونی چاہیے. لیکن ہماری خاتون جب گھر میں داخل ہوتی ہے
تو وہ ریسٹ تو چلیں ایک سائڈ پہ چھوڑیں, اسے تو گھر آ کے پھر دیکھنا ہے بچوں کا شور شرابہ بھی, اور وہ اس کو ریسٹ بھی نہیں. میم خیر یہ تو ہمارے مردوں کے ساتھ بھی ایشو ہے, بیچارے مرد جب گھر میں داخل ہوتے ہیں نا تو آگے بیوی بھی لڑ رہی ہوتی ہے ماں کے ساتھ, اس کی ماں نے بیوی کے بالوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہوتے ہیں, اس کی بہنوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں. بات ہے نا, اب مرد جب کام کر کے آئے گا نا اس کو گھر میں جا کے کوئی کام نہیں کرنا, وہ باہر جاب کر کے آئے. عورت جب وہی انہی آورز میں جاب کر کے جب وہ گھر آئے گی نا, اس کو پتہ ہے میں نے اب کچن میں جانا ہے, میں نے یہ کھانا بنانا ہے, برتن پڑے ہوئے ہیں, صفائی کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہی وہ مسائل تھے جس سے وومن مارچ سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہی وہ مسائل. جہاں تک یہ ویمن مارچ ہے نا, اس میں آپ کو بتاؤں کیونکہ ہم خود بھی خواتین ہیں, لیکن میں اس کو بہت کنڈیم کرتی ہوں. اس میں جو نعرے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی اور خود یہ چیز بنا لو, خود پہن, مطلب نا دیکھیں ہمارا جو ایک اسلام جو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت مذہب دیا ہے, آپ اس کو لے کے چلیں. جی ٹھیک ہے, وہ لوگ تب ہمیں فالو کر رہے ہیں, ویسٹ والے ہمیں فالو کر رہے ہیں, اور ہم جناب ان کی جو ہے نا ثقافت کو اور اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بھی باہر کے کچھ لوگوں کا ایک کیسے سمجھیں کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا ایک کوشش ہے, جس کو لے کے وہ چند خواتین کو لے آتے ہیں. لیکن ان کو روکنے کے لیے یا خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے بھی تو خواتین کا سامنے آنا ہی ضروری ہے نا. بالکل جی, خواتین کا سامنے آنا بھی ضروری ہے, اور ہم جو پڑھی لکھی خواتین ہیں نا, ہمیں نتائج بھی اخذ کرنے چاہیے آنکھیں کھول کے. اگر اس وقت ویسٹ کی سوسائٹی وومن مارچ کر کے یا اس طرح کے سلوگن لگا کے اس وقت کامیاب ہوتی نا, ان کا گھر کا یونٹ اکٹھا ہوتا, پیس ہوتا, وہاں تو اب ایسی کامیاب نہیں ہے وہ, جہاں پر آدھے سے زیادہ بچے جن کو باپ کا نہیں پتا ہوتا. جی, تو اگر وہ کامیاب ہوتی تو ہم ان کو فالو کرتے. جب وہ کامیاب نہیں ہے, وہ رزلٹ نہیں لے سکی یہ سلوگن لگا کے, تو ہم کیسے لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے, بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں ایڈوکیٹ شائستہ زیدی صاحبہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے بھکر نیٹ ورک کو جوائن کیا ہے. تو آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 8 مارچ کے حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, اور سیکنڈلی مجھے ذرا یہ بتا دیں کہ چونکہ آپ جاب کرتی ہیں تو بھکر میں خواتین کے لیے جابس کی جو فیسلٹیز ہیں وہ کتنی ہیں, اور کیا بھکر میں جاب کے حوالے سے خواتین کے لیے جو انوائرمنٹ ہے وہ, جیسے انہوں نے کہا کہ وہ اتنا زیادہ سیکیور نہیں ہے, اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, اور لگے ہاتھ بھکر کی خواتین کو کوئی میسج یا پیغام بھی دے دیجیے گا, کیونکہ 8 مارچ کے حوالے سے ہمارا پروگرام ہو رہا ہے, تو اس میں جو حقوق ہیں خواتین کے, ان کے حوالے سے بہت زیادہ جو تضاد ہے وہ پایا جاتا ہے. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں بکھر نیٹ ورک کے لیے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے خواتین کے حوالے سے یہ پروگرام ارینج کیا, اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 8 مارچ ہے خواتین کا عالمی دن حقوق کا. جی بالکل, خواتین کا عالمی دن کے حوالے سے منایا جاتا ہے. اور بکھر میں آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ تھوڑا سا ماحول خواتین کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے, تو خواتین حضرات جو ہیں وہ کرنا بہت کچھ چاہتی ہیں ماشاءاللہ, نکلنا چاہتی ہیں, لیکن وہ اصل میں بیکورڈ بھکر والوں نے وہ دوسرے شہروں میں لاہور اسلام آباد میں جو خواتین نکلی ہیں ان کا حال دیکھا ہے نا, پھر اس لیے بھکر والے ڈرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. میں اپنی مثال آپ کو دوں گی کہ میں ایز این ایڈوکیٹ یعنی کہ میں نے جوائن کیا تھا, لیکن مجھے کسی نے بھی یعنی کہ وہاں پر اکوموڈیٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور میں وہاں پر یعنی کہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے, اور میں نے پھر فارما جوائن کی ہے, اور مجھے جب میں نے جوائن کیا فارما میں ایڈجسٹ ہو گئی ہیں. ہاں جی, جب میں نے فارما جوائن کی ہے تو لوگوں نے تو بہت سارے ایشوز بنائے کہ یہ نہیں کام کر سکتی, لیکن میں نے جو ہے ماشاءاللہ بکھر میں ایز اے فیمیل, یعنی کہ جاب نہیں ہے یہ فیمیل کی, لیکن ایز اے فیمیل میں نے یہاں پر ورک کر کے دکھایا ہے. اور میں باقی خواتین سے بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ انشاءاللہ آئیں, اور اگر وہ صحیح طریقے سے کام کریں گی تو نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت آگے جا سکتی ہیں, کامیاب ہو سکتی ہیں, کامیاب ہو سکتی ہیں بالکل. اور یہ مثال میری آپ کے سامنے ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے, میں انشاءاللہ آج ایک اور ان بھکر کے ان پیرنٹس کو پھر کیا میسج دینا چاہیے, کیونکہ آپ جاب کر رہی ہیں, آپ سکسیزفلی جاب کر رہی ہیں, تو بھکر کے ان پیرنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جن کی بچیاں جو ہیں وہ جابس تو کرنا چاہتی ہیں لیکن پیرنٹس ڈرتے ہیں یار آگے انوائرمنٹ پتہ نہیں کیسا ہوگا, چونکہ آپ کو ایک بہتر انوائرمنٹ ملا ہے, آپ ایکسپیرینسڈ ہیں, تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ان والدین کو کہ وہ اپنی بچیوں کو کس صورت میں باہر نکلنے دیں جاب کے لیے؟ یہاں پر جو دیکھنے میں آیا ہے تو سب سے زیادہ جو فیمیل جاتی ہیں نا وہ ٹیچنگ لائف میں جاتی ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ لڑکیوں کو یا جو بھی یعنی کہ ماشاءاللہ کوالیفائڈ ہیں وہ ان کو آنا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہوں. میں یہ ایک شعر کہوں گی کہ اپنے کردار کو موسم سے بچائے رکھنا, ٹوٹ کر پھول میں واپس نہیں آتی خوشبو. تو اگر آپ خود صحیح ہیں نا تو آپ کو کوئی طاقت یعنی کہ نہیں روک سکتی, کوئی طاقت نہ دنیا کی ہرا سکتی ہے نہ برگلا سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, آپ خود صحیح ہیں تو آپ ہر فیلڈ میں آپ ماشاءاللہ کامیاب ہو. اور پیرنٹس کو اپنی بیٹیوں کے اوپر
ट्रस्ट करना होगा, पेरेंट्स को ट्रस्ट करना होगा। और मैं कहती हूँ कि उनको चाहिए कि वो उनको जिस फील्ड में भी वो आगे निकलना चाहें, चाहे वो किसी भी बिजनेस में या कोई जॉब जो भी करना चाहें, उनको निकलना चाहिए और कॉन्फिडेंटली निकलना चाहिए, कॉन्फिडेंटली निकलना चाहिए। 8 मार्च नाज़रीन ख़वातीन के हकूक़ का आलमी दिन है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है, पाकिस्तान में भी मनाया जाता है। मुतनाज़ा बेशक हो गया, मगर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ख़वातीन को जितने हकूक़ मिलने चाहिए थे उतने मिल चुके हैं, या ख़वातीन उतनी मजलूम हैं जितना वो शोर मचाती हैं। बहुत सारी रियलिटीज़, ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हैं जो इग्नोर कर दी जाती हैं। मगर भकर की ख़वातीन के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं, ये कहाँ तक जा सकती हैं, ये ख़वातीन कितनी तरक्की कर सकती हैं, ये माशरे में किस तरह अपना मकाम बना सकती हैं, आज के इस प्रोग्राम में हमने आपके सामने भकर की ही ख़वातीन का पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से रखा और कोशिश की कि भकर की जो ख़वातीन हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो अपनी बच्चियों पे भरोसा करें और उनकी जो बच्चियां हैं वो अपने पेरेंट्स का भरोसा बनते हुए, उनका भरोसा मजबूत करते हुए माशरे के अंदर बावकार मकाम बनाएं और दुनिया को दिखाएं कि हकूक हमें भी मिल रहे हैं, मगर तरीका डिफरेंट है। और वो तरीका सिर्फ ये है कि अपनी इज्जत इंसान की अपने हाथ में होती है, तो हमने अपनी इज्जत अपने हाथ में रखी और आज हम इस मकाम पे हैं। जितने भी हमारे मेहमान थे, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने भकर नेटवर्क को टाइम दिया। इसी तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इस हवाले से भकर में जो ख़वातीन उनको हकूक़ मिलने के हवाले से या 8 मार्च के हवाले से जो मार्च किए जाते हैं, उनके हवाले से आप क्या राय रखते हैं, या हमारे मौजूद मेहमानों की राय में अगर आप भी कोई बात ऐड करना चाहें तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।